اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری سورہ الفاتحہ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو سورہ الفاتحہ کا لفظ ہے فاتحہ سے ہے، اور فاتحہ کے معنی کھولنے کے ہیں، آغاز، اوپننگ، شروعات۔ تو ہم آج شروعات کر رہے ہیں کائیں کی؟ سورہ الفاتحہ کی۔ جیسے مان لیجئے قرآن اس طرح کھولتے ہیں تو کھولنے کے لیے آیا، آغاز کے لیے آیا، اوپننگ تو کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے ہمیں اس کا آغاز، ہم نے اس سے آغاز کیا، کائیں سے؟ سورہ الفاتحہ سے اس کی شروعات کی۔ تو یہ تو اس کے لفظی معنی تھے جو میں نے آپ کو سورت کے معنی بتائے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، جو اس کا لفظ ہے یہ ہے الحمد۔ الحمد، اب یہ الگ ہے، یہ دیکھو، یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی، یہ الف اور لام، الف لام زبر یہ الگ ہے۔ آتا ہے سب کے لیے، اور یہ عام کو خاص کر دیتا ہے۔ یہ نام کے آگے آتا ہے، آتا ہے نام کے آگے، اور یہ عام کو خاص کر دیتا ہے، جیسے کامن ناؤن کو پروناؤن بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس کے لگنے سے خاص ہو گیا، اور یہ ہو گیا حمد۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تعریف، حمد و ثنا، تو یہ ہمارے روز کی زبان کے ہیں الفاظ۔ اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم روز کی زندگی میں بولتے ہیں وہ لفظ بار بار ہمارے ایسے ہی قرآن میں آتے رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ تو حمد تو وہی ہے، صرف آیا ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا آپ کو، جیسے انگلش میں دی ہوتا ہے۔ تو حمد کے معنی تعریفیں، اور آیا تو یہاں ہو گیا سب تعریفیں۔ اب حمد کیا ہوتی ہے؟ حمد کے بارے میں سنو۔ جیسے ہم نے دیکھتے ہیں، اپنے کہیں جاتے ہیں باغیچوں میں یا کہیں جاتے ہیں، بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں، ان میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے، اور بہت دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، سونگھنے میں اچھے لگتے ہیں، اور ایک دم ان کی تعریف نکلتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، چھوٹی چھوٹی برڈس یعنی چڑیاں جو ہوتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ان میں کسی نے چھوٹا برش لے کر اور کلر کیا ہو، تو اتنی خوبصورتی آتی ہے، ایک دم ہم کہتے ہیں کتنی اچھی ہے، تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ان کو تعریف کرنے والا، وہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے ان کو بنایا ہے۔ اس جو حمد کے ہیں، اس کے حمد کے معنی کسی ڈکشنری میں نہیں ہیں۔ ویسے انسان کی تعریف یا کسی بھی چیز کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، تعریف کرنی اچھی بات ہے، تو وہ ہوتی ہے مدح، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس حمد کی اتنی ویلیو ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، ہم اس کی تعریف میں ہی، جس نے سب چیز بنائی وہ بنانے والا کتنی تعریف کے قابل ہے۔ تو حمد کے کسی ڈکشنری میں معنی ہے ہی نہیں۔ اب تو ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ للہ، اللہ کی۔ اللہ کی، یہ لام الگ آیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جیسے عربی ہے تو عربی زبان میں ایک لفظ کا پورا معنی آتا ہے، جیسے لام ذیلی کا بھی معنی آیا لیے، اب اعوذ باللہ با کا معنی آیا تھا، بسم اللہ کا آیا تھا، ایسے ہی لام کا آیا۔ لام کے لام ذیلی جو ہے، لام ذیلی اپنا ایک معنی ہے، لام ذیلی کے معنی لیے۔ تو کس کے لیے ساری تعریفیں؟ یہ ساری تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، للہ، اور اللہ ذاتی نام ہے۔ ربل، یہ جو اب یہ آیا ربل، یہ اس کا عربی زبان کا ایک اسٹائل ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ سے جا کے ملتا ہے، نہیں تو ٹوٹ جائے گا الفاظ، وہ طرز نہیں بنے گی قرآن پڑھنے میں۔ تو یہ ایک اس کا اسٹائل ہے، ربل یعنی ربی، ربی پالنے والا، جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان کی بھی وہ کا پالنے والا ہے، وہ جو نہیں دکھائی دے رہی اس کا بھی پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، وہ ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، اور اتنا زبردست انتظام کرنے والا ہے، اس کے برابر کوئی انتظام کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہم بتائیں گے، اب ہم روز بولتے ہیں یہ سارے عالم میں اسے میں ہی ملی تھی، جیسے عالم کہہ دیتے ہیں، عالم کہتے ہیں جہان کو، سارے جہان میں اسے میں ہی ملی تھی، یہ سارے جہان میں یہ یہیں آنے کو تھا، مطلب سب جگہ۔ تو عالم، تو یہ عالم تو ایک عالم ہو گیا، جیسے جہان میں ہی ملی، لیکن یہ یا
اور نون جو لگ گیا ہے یہ یا اور نون یہ جمع ہو گئی، یا یعنی اس کی جمع ہو گئی، یعنی سنگلر سے یہ پیولر بن جاتا ہے جہاں یا اور نون آ جاتا ہے۔ تو عالمین سارے عالم کا، آپ کی عالم سے بھی پہچان ہے، رب سے بھی پہچان ہے، للہ سے بھی پہچان ہے، حمد سے بھی پہچان ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ نہیں رہی تھی، تو آج میں نے اس کو آپ کے سامنے لکھ کے ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی کیا ہے۔ قرآن سامنے رکھیں اور ان الفاظوں کو ملائیں، اور ملانے کے بعد ان کی پوری طرح سے روزانہ پریکٹس کریں۔ اور میری آیت میں اس طرح آپ کو بھیجتی رہوں گی، تو میرے یوٹیوب پر جائیں، میرا چینل کھولیں اور میرے چینل کو دیکھ کر اس پہ سبسکرائب کریں، اور جب آپ سبسکرائب کریں گی تو اس سے میری ہمت بڑھے گی، اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، اور حوصلہ بڑھے گا تو میں اور زیادہ محنت کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے میں محنت پوری کر رہی ہوں کہ آپ کو پوری طریقے سے میں سمجھا سکوں، آپ کی زبان میں پریشان نہ ہو، آپ کو آسانی کے ساتھ سب کچھ پتہ چلتا جائے، اور جو کچھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہی تو آپ اس کو کمنٹس میں بھی لکھ کے بھیجیں، کیونکہ آج یہ پہلی صورت ہے قرآن کی جو ہم نے شروع کری ہے، جس کی ہم نے ابھی بتایا اوپننگ کی ہے، جس کی ہم نے آج اوپننگ کی ہے، تو یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی پھر میں آپ کو کل بھیجوں گی، ایسے ہی آہستہ آہستہ میں آپ کو بھیجتی رہوں گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔